اس کیس میں منہاج قاضی اور غفران محبوب کی جو بریت ہے نا، اس نے سولت مرزا کیس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے۔ کیا سولت مرزا کی پھانسی بھی ایک عدالتی قتل ہے؟ جس دفعہ کے تحت جو ہے وہ سولت مرزا کو پھانسی دی گئی ہے، وہ دفعہ کیا ہے؟ 5 جولائی 1997 کو یہ قتل ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں انسداد دہشت گردی ایکٹ تھا ہی نہیں۔ آپ حکیم سعید کا قتل اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایم کیو ایم کے اوپر ڈالا گیا، ایم کیو ایم بری ہو گئی۔ یہ جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں، شاہد حامد قتل کیس، منہاج قاضی آپ نے ڈالا، منہاج قاضی اس میں بری ہو گیا۔ اور صرف اس کی بات نہیں ہے، ایسے درجنوں کیسز جو ہے نا وہ ریکارڈ پر ہے۔ پہلی گرفتاری ان کی تھی وہ ایک کلاشنکوف کے مقدمے میں ہوئی تھی۔ کچرا کنڈی سے ایک عدد کلاشنکوف کی برآمدگی شو کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ کلاشنکوف ہے جس سے 19 سال پہلے 1997 میں جو سولت مرزا کے ساتھ مل کر شاہد حامد کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی، اس میں یہ کلاشنکوف جو ہے وہ استعمال ہوئی۔ اسی کچرا کنڈی سے سپاہ محمد کے کارکنوں کا بھی اسلحہ برآمد ہوتا ہے اور اسی کچرا کنڈی سے لیاری گینگ وار کے عزیر بلوچ کا اسلحہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ شاہد حامد کی بیوہ بیگم شہناز حامد اور ان کے بیٹے عمر شاہد حامد، انہوں نے جو ہے وہ منہاج قاضی کو وہاں پر باقاعدہ طور پر شناخت کیا۔ جو انہوں نے بیان دیا کرائمز برانچ کو، جو انہوں نے بیان دیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور جو انہوں نے بیان دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے، ان تمام بیانات کی وہ نقل نکال کر لے آئے۔ انہوں نے ایک ٹیبل کی صورت میں جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دی۔ پہلے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ جناب ملزمان جو ہیں وہ فائرنگ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے منہاج قاضی وغیرہ کو، یہ تو انہوں نے پہلے کبھی کہا ہی نہیں۔ ایک شناختی کارڈ کی کلر فوٹو کاپی جو ہے وہ عدالت میں ایک موقع پہ پیش کی گئی اور کہا گیا کہ جی یہ منہاج قاضی کا اصل نام، وہ شناختی کارڈ اس عرصے کا ہے جس عرصے میں منہاج قاضی پاکستان میں تھے ہی نہیں۔ منہاج قاضی کو اسد بنانے کی اس کیس میں کوشش بھی کی گئی۔ ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، کچھ روز قبل سابق KESC کے MD جو ہیں شاہد حامد صاحب، ان کے جو قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہے جس کے اندر 2 لوگ ہیں، خاص طور پر منہاج قاضی اور ان کے ساتھ جو محبوب غفران ہے، ان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر سولت مرزا بھی نامینیٹ تھے، انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ کیا وجوہات ہے اس کیس کے اندر، کیا معاملات ہوئے ہیں، کیا غلطیاں ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر ان دونوں کو آزاد کر دیا گیا ہے؟ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر ہیں فہیم صدیقی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہ کیا اس کیس کے اندر سولت مرزا بھی دیکھیں یہ 19 سال بعد جو ہے نا، یہ اس کیس میں ایک ٹوسٹ آیا ہے، اور 1997 میں جو ہے شاہد حامد صاحب کو جو ہے وہ اس وقت قتل کیا گیا تھا جب وہ اپنے گھر سے جو ہے اپنے دفتر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت KESC جو آج کا KE ہے اس کے MD ہوا کرتے تھے، اور ان کو صبح تقریباً 8 بجے کے قریب جو ہے اس وقت قتل کیا گیا تھا، اور اس کا الزام جو ہے وہ MQM کے اوپر آیا تھا، اور فوری طور پر جو FIR درج ہوئی تھی ان کی اہلیہ کی مدعیت میں، اس میں جو ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کے شوہر کے MQM کی قیادت سے اختلافات چل رہے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے انہیں ڈاؤٹ ہے کہ ان کے شوہر کو جو ہے وہ MQM نے قتل کیا۔ اور جو FIR کا متن تھا اس کے مطابق الطاف حسین اور ندیم نصرت کے حکم پر جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے وہ سولت مرزا اس میں گرفتار ہوئے تھے 1998 میں، اور جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیس چلا، فوجی عدالت میں بھی گیا، فوجی عدالت سے جو ہے وہ پھر بعد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا، اور پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو سزائے موت دی، جو بعد میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں جگہ سے جو ہے وہ برقرار رہی تھی۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر 12 مئی 2012 میرا خیال ہے 2015 کو جو ہے وہ انہیں مچھ میں جو بلوچستان کی جیل ہے وہاں پر انہیں جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کیس کو تھوڑا سا آگے جا کے ڈسکس کر لیں گے، لیکن اصل بات جو آپ کا سوال تھا کہ اس کیس میں اب 2 لوگوں کو بری کیا گیا ہے۔ یہ 2 لوگ جو ہیں وہ ایک منہاج قاضی ہیں اور ایک غفران محبوب ہیں، دونوں MQM کے کارکن ہیں۔
ایم کیو ایم کے ان کارکنوں میں سے جو منہاج قاضی ہیں، ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا جو مرکز ہوا کرتا تھا 90، اس کے سیکیورٹی انچارج سمجھے جاتے تھے، اور ان کے اوپر جو دوسرے کیسز بنے تھے، ان میں سے ایک کیس یہ بھی تھا کہ ان کے اوپر اور متحدہ کے رہنما اس وقت کے عامر خان صاحب، ان پر یہ الزام تھا کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دیا کرتے تھے 90 اور اس کے اطراف میں۔ جب منہاج قاضی گرفتار ہوئے تو منہاج قاضی کی گرفتاری کے بعد ان کو اس کیس میں، شاہد حامد قتل کیس میں بھی جو ہے وہ ملزم بنایا گیا۔ اچھا سر، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جب 90 کے اوپر آپریشن ہوا تھا اس کے بعد گرفتار ہوئے تھے؟ یہ اس دن تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہوئی تھی، اور فروری کا مہینہ تھا جب یہ گرفتاری ہوئی تھی، اور اس گرفتاری کو باقاعدہ طور پر آن کر لیا تھا رینجرز نے اس وقت جب ان کی والدہ کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ان کے بیٹے سے جو ہے کوئی بیان منسوب کیا جا سکتا ہے یا اسے پولیس مقابلے میں جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ رینجرز نے ان کی باقاعدہ طور پر گرفتاری کو آن کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جو اس دور میں جو 90 دن کی کسٹڈی ہوتی ہے، وہ 90 دن کی کسٹڈی جو ہے وہ ان کی بیسیکلی رینجرز نے شو کی تھی، اور جب 90 دن پورے ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ منہاج قاضی کی گرفتاری شاہد حامد قتل کیس میں جو ہے وہ شو کی گئی تھی۔ لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ٹوسٹ ہے۔ پہلا یہ تھا کہ جو پہلی گرفتاری ان کی تھی وہ ایک کلاشنکوف کے مقدمے میں ہوئی تھی، اسلحہ ایکٹ کے مقدمے میں ہوئی تھی، نبی بخش تھانے کی حدود سے جو ہے میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا، نبی بخش تھانے کی حدود سے جو ہے وہ ایک کچرا کنڈی سے ایک عدد کلاشنکوف کی برآمدگی شو کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ کلاشنکوف ہے جس سے 19 سال پہلے 1997 میں جو سہولت مرزا کے ساتھ مل کر شاہد حامد کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی، اس میں یہ کلاشنکوف جو ہے وہ استعمال ہوئی تھی۔ بڑی مزے کی بات ہے، اور عدالت نے جب منہاج قاضی کو اور غفران محبوب کو اس کیس سے بری کیا ہے تو عدالت نے جو ہے اس کے اوپر ریمارکس بھی دیے ہیں، اور ان کے وکیل جو تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے کہ ایک کچرا کنڈی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ فراز، کہ ایک کچرا کنڈی میں 19 سال تک ایک کلاشنکوف پڑی رہی، اس پہ زنگ تک نہیں لگا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا فورنزک بھی ہو گیا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہاں یہی کلاشن جو ہے وہ شاہد حامد کے کیس میں 19 سال پہلے ہوئی تھی۔ عدالت نے جس وقت جو ہے وہ اس کیس کو آگے بڑھایا ہے تو اس میں ایک اور بڑی مزے کی چیز اور لکھی ہے عدالت نے اپنے آرڈر میں، وہ یہ ہے کہ اسی کچرا کنڈی سے، یہ بڑی مزے کی اور بڑی انٹرسٹنگ کچرا کنڈی ہے، کہ اسی کچرا کنڈی سے ایم کیو ایم کے دیگر کارکنوں کا اسلحہ بھی برآمد ہوتا ہے، اسی کچرا کنڈی سے سپاہ محمد کے کارکنوں کا بھی اسلحہ برآمد ہوتا ہے، اور اسی کچرا کنڈی سے لیاری گینگ وار کے عزیر بلوچ کا اسلحہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ بڑی انوکھی کچرا کنڈی ہے یہ۔ خیر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، یہ تو عدالت نے ریمارکس دیے ہیں اس کے اوپر۔ یہ جب برآمد ہو گئی کلاشنکوف تو اب کیس کو جو ہے وہ شاہد حامد کیس کی طرف لے جایا گیا، یعنی اسلحہ کے مقدمے کو شاہد حامد قتل کیس کی طرف لے جایا گیا۔ یہ اس طرح سے نامزد نہیں تھے جس طرح سے آج کہا جاتا ہے کہ منہاج قاضی ان کا نام ہے۔ جو مقدمے میں جو نام تھا وہ ایک ملزم کا تھا اسد کا، اور منہاج قاضی کو اسد بنانے کی اس کیس میں کوشش بھی کی گئی، اور ایک شناختی کارڈ کی کلر فوٹو کاپی جو ہے وہ عدالت میں ایک موقع پہ پیش کی گئی، اور کہا گیا کہ جی یہ منہاج قاضی کا اصل نام ہے، اسد ہے، اور یہ اسد کے نام کی شناختی کارڈ کی کاپی۔ لیکن استغاثہ کبھی عدالت میں کوئی نام کی تبدیلی کے لیے نادرہ میں منہاج قاضی کی طرف سے دی گئی درخواست پیش نہیں کر سکا، کوئی ایسی تعلیمی اسناد پیش نہیں کر سکا، کوئی پاسپورٹ پیش نہیں کر سکا جو اسد کے نام کا ہو۔ ہاں ایک بات بڑی مزے کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس میں سے ججمنٹ میں سے دیکھ کے بتاؤں آپ کو، وہ بڑے مزے کی چیز ہے کہ اس میں جو ہے عدالت نے باقاعدہ طور پر یہ تک ثابت ہوا کہ یہ جو شناختی کارڈ ہے، اس شناختی کارڈ کی جو دکھایا انہوں نے کہ جناب یہ شناختی کارڈ جس دور میں بنا ہے اسد کے نام کا، جس کی کلر کاپی جو ہے وہ پیش کی گئی، وہ شناختی کارڈ اس عرصے کا ہے جس عرصے میں منہاج قاضی پاکستان میں تھے ہی نہیں۔ تو میں ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہیں سے اس کو آپ کو نکال کر دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ ڈیٹ ہے، وہ جو شناختی کارڈ اسد کے نام کا ہے وہ جو پیش کیا گیا وہ ہے، اس پر اجرا کی تاریخ ہے 23 اگست 2012، اور منہاج قاضی کے جو وکیل ہیں مشتاق احمد ایڈوکیٹ، انہوں نے عدالت میں یہ ثابت کیا کہ منہاج قاضی 6 جولائی 2009 سے لے کر
11 اگست 2013 تک ملیشیا میں تھے، وہ پاکستان میں تھے ہی نہیں، جس تاریخ کو جو ہے تاریخ ہجرت دکھائی جا رہی ہے. خیر، تو اس کیس میں جو یہ چیزیں ہیں، اس میں تھوڑا سا ہم اگر اور آگے بڑھیں نا، تو میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلحہ کے مقدمے میں منہاج قاضی کی گرفتاری ہوتی ہے. منہاج قاضی کو پولیس بیان کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے. جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے تو مجسٹریٹ، یہ رول ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، تھوڑا سا وضاحت بھی کروں گا آپ کے دیکھنے والوں کے لیے، کہ مجسٹریٹ جو ہے وہ ان کا اعتراف جرم ریکارڈ کر لیتے ہیں شاہد حامد قتل کیس میں. اچھا، پیش کس کیس میں کیا جا رہا ہے؟ اسلحہ کے مقدمے میں پیش کیا جا رہا ہے. مجسٹریٹ ہیں عمران زیدی صاحب، وہ اعتراف جرم ریکارڈ کرتے ہیں اس کا شاہد حامد قتل کیس میں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کسی تھانے کی جو جورسڈکشن ہوتی ہے، اس میں جو واقعہ ہو جائے تو ملزم کو اسی تھانے کی حدود رکھنے والا جو مجسٹریٹ ہوگا، یعنی وہ مجسٹریٹ جس کے پاس اس تھانے کی حدود میں ہونے والے کرائم کو چلانے کا اختیار ہوگا، ریمانڈ دینے کا اور یا دیگر چلانے کا، صرف اسی کے پاس پیش کیا جا سکتا ہے. جو شاہد حامد کا مرڈر ہوا تھا جولائی 1997 میں، وہ ڈیفینس میں ہوا تھا، وہ نبی بخش تھانے کی حدود میں نہیں ہوا تھا. عمران زیدی صاحب جو ہیں وہ مجسٹریٹ تھے نبی بخش تھانے کے. انہوں نے جو ہے ایک غیر متعلقہ مقدمے میں ملزم کا جو ہے وہ بیان قلم بند کر لیا، اور بیان قلم بند کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ جو ہے شاہد حامد قتل کیس کا ملزم ہے. اس کے بعد جو ہے کیس جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا، کیونکہ اس میں 780 لگی ہوئی ہے. 780 کے اوپر میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا. جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ سہولت مرزا کے حوالے سے کچھ بات ہوگی تو وہ اسی حوالے سے ہوگی. جو یہ کیس جب عدالت میں چلتا ہے اور عدالت جب اپنا فیصلہ سناتی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو اپنا فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے میں عدالت نے جو مجسٹریٹ صاحب ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ عمران زیدی صاحب، ان کے رویے کے اوپر، ان کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ریمارکس دی ہیں اپنے ججمنٹ میں. اور انہوں نے کہا کہ ایک مشینی انداز میں بیانات ریکارڈ کرنے والا جج مجسٹریٹ، اور صرف یہی نہیں انہوں نے اپنے ریمارکس میں لکھا، انہوں نے کچھ سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے فیصلوں کا بھی جو ہے وہ حوالہ دیا ہے، اور انہی کے حوالے سے، عمران زیدی کے حوالے سے، کہ انہوں نے بالکل اسی طرح سے ایک اور مقدمے میں بھی، وہ مقدمہ جو سپاہی محمد کے کارکنوں کے خلاف تھا، بالکل اس میں بھی اسی طرح سے ایک غیر متعلقہ مقدمے میں انہوں نے چونکہ بیان قلم بند کیا تھا، اس لیے جو ہے عدالت نے، سندھ ہائی کورٹ نے ان ملزمان کو بری بھی کر دیا تھا. تو یہ بیسیکلی ایک عمران زیدی صاحب کا کنڈکٹ اس میں نظر آیا. پھر جو آگے چل کے ایک اور چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ منہاج قاضی صاحب کو، جو ملزم تھے اس کیس کے، انہیں ان کی شناختی پریڈ کرائی گئی، اور ایک اور مجسٹریٹ تھے انس الرحمان صاحب، ان کی عدالت میں جو ہے شناختی پریڈ کے لیے لے جایا گیا. اور عینی شاہدین، جو شاہد حامد کی بیوہ بیگم شہناز حامد اور ان کے بیٹے عمر شاہد حامد، انہوں نے جو ہے وہ منہاج قاضی کو وہاں پر باقاعدہ طور پر شناخت کیا اور کہا کہ ہاں یہ بھی وہاں پر جس وقت ہم نے دیکھا تھا، اس وقت ہم پہنچے تھے اسپاٹ پہ، تو منہاج قاضی بھی فائرنگ کرنے والوں میں گاڑی کی فرنٹ سے فائرنگ کر رہا تھا، گاڑی پہ فرنٹ سے فائرنگ کر رہا تھا. اچھا، یہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ بات تھی جس کو جو منہاج قاضی کے وکیل ہیں انہوں نے پکڑ لیا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا بڑا انٹرسٹنگ کردار ہے اس میں مشتاق احمد ایڈوکیٹ کا. اس کے بعد انہوں نے ان دونوں گواہوں کے، جو عینی شاہدین ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے، ان کے اس واقعے کے بعد، یعنی جولائی 1997 کے بعد جو انہوں نے بیان دیا، اس کے بعد فوجی عدالت میں جو انہوں نے بیان دیا کرائمز برانچ کو، جو انہوں نے بیان دیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور جو انہوں نے بیان دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے، ان تمام بیانات کی وہ نقل نکال کر لے آئے سہولت مرزا کیس میں سے. صحیح، سہولت مرزا کیس میں ان کے بیانات لگے ہوئے تھے، وہ وہاں سے وہ بیانات نکال کر لے آئے اور انہوں نے ایک ٹیبل کی صورت میں جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا. کہا کہ ان لوگوں نے تو پہلے کبھی منہاج قاضی کے حوالے سے پہلے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ جناب ملزمان جو ہیں وہ فائرنگ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے منہاج قاضی وغیرہ کو، یہ تو انہوں نے پہلے کبھی کہا ہی نہیں. یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس نے اس پورے کیس کو جو ہے بڑا ڈینٹ ڈالا ہے. جو جوڈیشل مجسٹریٹ عمران زیدی نے کیا وہ ڈینٹ الگ، جو جوڈیشل مجسٹریٹ انیس الرحمان نے کیا وہ ڈینٹ الگ. لیکن جب یہ والا معاملہ آیا نا کہ آپ نے 4 مختلف جگہ پر اس واقعے سے متعلق بیانات دیے تھے، اس واقعے کے بیان میں کیا تھا وہی میں بتا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. اس میں انہوں نے یہ کہا بیسیکلی کہ ہم نے
منہاج قاضی کو فائرنگ کرتے دیکھا، یعنی 4 لوگوں کو ہم نے فائرنگ کرتے دیکھا. یہ بیان انہوں نے ابھی دیا، جس میں سہولت مرزا، منہاج قاضی اور 2 لوگ اور، جس میں ایک غفران محبوب ہوں گے، کوئی اور ہوں گے. ان کو ہم نے فائرنگ کرتے دیکھا. لیکن جو ان کے ماضی کے بیانات ہیں ان میں انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ جناب انہوں نے کسی کو فائرنگ کرتے اس طرح سے دیکھا تھا. یہ ضرور کہا کہ سہولت مرزا کو فائرنگ کرتے دیکھا تھا، لیکن منہاج قاضی کے حوالے سے یہ 4 لوگوں کو فائرنگ کرتے دیکھا یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا تھا. اگر میں جو ہوں آپ کو ایگزیکٹ بتاؤں وہ بیان جو انہوں نے جو ہے وہ 4 جگہ پہ کہا، تو شہناز حامد نے اپنے بیان میں کہا کہ 5 جولائی 1997 کی صبح 8:30 بجے شاہد حامد گھر سے روانہ ہوئے. میں اور میرا بیٹا عمر شاہد حامد گھر پر ہی تھے. ان کے روانہ ہوتے ہی اچانک تیز فائرنگ کی آوازیں آئیں. یہ فائرنگ کہیں بہت قریب ہو رہی تھی، جس سے یہ لگا کہ فائرنگ گھر پر کی جا رہی ہے. ہم ماں بیٹا گھبرا گئے. پھر اچانک مجھے شاہد حامد کا خیال آیا اور میں بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے کہا پاپا، اور گھر کے دروازے کی طرف بھاگی. میرا بیٹا مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا. ہم جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی کار سڑک کے کونے پر کچرا کنڈی کے پاس کھڑی ہے. یہاں پر بھی کچرا کنڈی ہے، وہاں پہ بھی کچرا کنڈی ہے. کار پر 2 مختلف سمتوں سے کلاشنکوف سے فائرنگ کی گئی تھی. 2 افراد جو درمیانے قد اور جسامت کے تھے، جن میں سے ایک نے پینٹ شرٹ اور دوسرے نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، کار پر فرنٹ سے فائرنگ کر رہے تھے، جبکہ 2 دیگر افراد دوسری جانب سے کار پر فائرنگ کر رہے تھے. فائرنگ رکتے ہی پینٹ شرٹ اور شلوار قمیض میں پہنے ہوئے دونوں افراد قریب ہی کھڑی سفید مارگلا کار میں بیٹھ کر سن سیٹ بولیوارڈ کی طرف فرار ہو گئے، جبکہ باقی 2 افراد بھی دوسری کار میں ان کے پیچھے فرار ہوئے. یہ میں آپ کو بیان بتا رہا ہوں جو انہوں نے منہاج قاضی کے کیس میں دیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. ابھی میں آپ کو وہ بیان بھی بتاؤں گا جو انہوں نے اس وقت دیا، جو ان بیانات سے کنٹریکٹ کرتا ہے. اور شہناز حامد نے عدالت میں جس وقت بیان دیا انہوں نے کہا کہ عدالت میں موجود ملزم منہاج قاضی ہی وہ شخص ہے جس نے اس روز ان کے شوہر کی کار پر فرنٹ سے فائرنگ کی، اور اسی شخص کو انہوں نے یعنی پیغام شہناز حامد نے شناختی پریڈ کے وقت شناخت بھی کیا تھا. اور عمر شاہد حامد کا جو بیان تھا وہ بھی والدہ کی بیان کی کاپی تھا. اچھا، جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ اس کے بعد جو انہوں نے کیا ان کے وکیل نے، وہ وکیل نے یہ کیا کہ 18-19 سال پہلے کے جو بیانات تھے وہ نکال کر لے آئے. ان بیانات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ شہناز حامد نے شوہر کے قتل کے 29 دن بعد، جولائی میں ان کا مرڈر ہو رہا ہے، اس کے بعد 4 اگست 1997 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئی تھی. نہ تو اس وقت نہ ہی اس کیس میں سہولت مرزا کی گرفتاری کے بعد 19 دسمبر 1998 کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے، نہ ہی 3 فروری 1999 کو، اور نہ ہی 6 فروری 1999 کو فوجی عدالت میں. انہوں نے کہیں ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو یہ جو کنٹرڈکشن تھی نا، اس کو عدالت نے بھی ایک طرح سے وکیل کی جانب سے جب ٹیبل کر کے یہ چیزیں پیش کی گئیں تو عدالت نے اس کے اوپر غور کیا، اور اپنے فیصلے میں عدالت نے جو لکھا ہے نا ان کے بارے میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. عدالت نے لکھا ہے کہ گواہوں نے اپنے بیانات کو مکمل تبدیل کیا ہے. جو 4 بیانات پہلے کے تھے، ان بیانات جو 19 سال پہلے کے بیانات تھے ان کو، اور اب جو بیان 19 سال بعد جو انہوں نے دیے منہاج قاضی کی گرفتاری کے بعد، ان کے لیے عدالت کہہ رہی ہے اپنے آرڈر میں کہ گواہوں نے اپنے بیانات کو مکمل تبدیل کیا ہے. اور جو لفظ استعمال کیا نا عدالت نے اپنے فیصلے میں، عدالت نے کہا ہے کہ یہ انہیں جھوٹا قرار دیا عدالت نے، اور ان کی گواہی کو مسترد کیا ہے. باقاعدہ طور پر منہاج قاضی کے خلاف بیگم شہناز حامد اور عمر شاہد حامد کے جو بیانات ہیں انہیں عدالت نے مسترد کیا اور کہا ہے کہ ان کا رویہ انہیں سچا ثابت نہیں کرتا، اور ان کی جو گواہی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے. سر اسد والا میٹر کیسے ختم ہوا؟ اسد والا تو ثابت ہی نہیں کر سکی نا، استغاثہ یا پولیس یہ ثابت ہی نہیں کر سکی کہ جناب یہ جو وہ ہے شناختی کارڈ ہے، یہ شناختی کارڈ جس پہ اسد لکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ منہاج قاضی کے گھر سے جو ہے وہ برآمد کیا ہے، یہ کلر کاپی ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ منہاج قاضی نے اپنا نام جو ہے وہ اسد رکھا ہوا تھا. لیکن جو ایک نام کی تبدیلی کے لیے کچھ درخواست ہونی چاہیے تھی منہاج قاضی کی طرف سے، نادرہ میں کہ جی میرا نام جو ہے تبدیل کر کے اسد کر دو، کوئی تعلیمی اسناد ہونی چاہیے تھی، کوئی پاسپورٹ ہونا چاہیے تھا، وہ ساری چیزیں منہاج قاضی کے نام سے تھیں. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جس دور میں جو ہے انہوں نے دکھایا کہ یہ تاریخ اجرا ہے اسد کے نام کی، وہ تو اس دور میں جو وہ ملائیشیا میں تھے 3 سال سے. تو یہ وہ چیزیں جنہوں نے جو ہے نا اس کیس کو بالکل ایک ٹرن دے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں منہاج قاضی اور غفران محبوب کی جو بریت ہے نا،
اس نے سہولت مرزا کیس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے کہ آپ نے سہولت مرزا کو جب اس کیس میں جو ہے باقاعدہ ٹرائل کیا، موت کی سزا سنائی، تو کیا جو گواہ آج ہیں انہی کی گواہی کی بنیاد پر آپ نے سزا سنائی تھی؟ یہ گواہ تو آج جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. عدالت کہہ رہی ہے کہ ان کا رویہ انہیں سچا ثابت نہیں کرتا. عدالت کہہ رہی ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں بدنیتی مبنی ہیں، اور ان کی بنیاد پر عدالت منہاج قاضی کو بری کر رہی ہے. تو کیا سہولت مرزا کے وقت جو ہے ان کی گواہی جو ہے وہ سچی سمجھی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سر اس کیس میں منہاج قاضی کی گرفتاری نے سہولت مرزا والے کیس کو بھی کمزور کیا، اس کا مطلب بریت نے تو کمزور کر دیا نا اس کیس کو. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں یہ سوال اٹھانے میں خیال میں حق بجانب ہوں کہ جولائی کی ڈیٹ تھی جس ڈیٹ کو جو ہے وہ قتل ہوا ہے شاہد حامد. 5 جولائی 1997. 5 جولائی 1997. آپ کو پتہ ہے 5 جولائی جس دفعہ کے تحت جو ہے وہ سہولت مرزا کو پھانسی دی گئی ہے، وہ دفعہ کیا ہے؟ وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 ہے. یہ کب آئی؟ 5 جولائی 1997 کو یہ قتل ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں انسداد دہشت گردی ایکٹ تھا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی سزا جو ہے وہ لا آف لینڈ کے تحت سنائی جاتی ہے. لا بننے کے بعد لا آف لینڈ ہوگا، کوئی ایگزسٹ کر رہا ہوگا، تب آپ اس کیس میں اس کو سزا سنائیں گے نا. اس کے مطابق آپ اسے ٹرائل کریں گے. ٹرائل کرنے کے بعد اگر جرم ثابت ہوگا تو آپ اسے سزا سنا دیں گے. میں سہولت مرزا کی کوئی وہ نہیں کر رہا کہ جناب اس نے کیا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا اس نے سہولت مرزا نے جو ہے وہ عمر شاہد حامد کو واقعی میں قتل کیا تھا نہیں کیا تھا. میرا سوال تو یہ ہے کہ کیا سہولت مرزا کی پھانسی بھی ایک عدالتی قتل ہے؟ کیونکہ جب ایک لا آف لینڈ تھا ہی نہیں تو آپ نے کیسے جو ہے وہ سزا سنا دی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. 5 جولائی 1997 قتل ہوتا ہے. انسداد دہشت گردی ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں سندھ میں جو نافذ ہوا تھا وہ 20 اگست 1997 کو ہوا تھا. جولائی میں نہیں تھا وہ قتل. ایک مہینے سے بھی زیادہ ایک مہینے سے بھی زیادہ کا ٹائم ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے آپ کا جو سوال ہے کہ کیا یہ کیس جو ہے وہ کمزور ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی کمزور ہوا ہے. سر اور کیا وجوہات تھیں کہ اس کیس کے اندر منہاج قاضی، یہ جو قاضی ہے منہاج قاضی، ان کو ڈالا گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو اس وقت 2015 میں ظاہر ہے جب سر ایک نارمل سی چیز اسد کے مطلب آپ کو سنتے ہی اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے بات کریں تو کیس آپ کو کیا لگتا ہے اس میں جان تھی؟ دیکھیں جو کچھ 2013 میں شروع ہوا تھا ایم کیو ایم کے خلاف ایک تیسرا آپریشن جو شروع ہوا تھا، اور اس کی ایک کنٹینیوٹی تھی یہ میرا خیال ہے، اور اسی کے تحت جو ہے 90 پر چھاپا پڑا تھا اور منہاج قاضی کی باقاعدہ طور پر تلاش شروع ہوئی تھی اور منہاج قاضی جو ہے وہ گرفتار بھی ہو گئے تھے. تو اس وقت جو کیسز بن رہے تھے پھر اسی طرح کے بن رہے تھے کیسز. آپ حکیم سعید کا قتل اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایم کیو ایم کے اوپر ڈالا گیا، ایم کیو ایم بری ہو گئی. یہ جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں شاہد حامد قتل کیس، منہاج قاضی آپ نے ڈالا، منہاج قاضی اس میں بری ہو گیا. اور صرف اس کی بات نہیں ہے، ایسے درجنوں کیسز جو ہے نا وہ ریکارڈ پر ہے. اصل میں جو مقدمات بنانا چونکہ ایم کیو ایم کے اوپر بہت آسان تھا، مختلف وقتوں میں آپریشن ہو رہے تھے، ایم کیو ایم کمزور پڑ رہی تھی، ایم کیو ایم کے اوپر کوئی بھی کیس ڈال دو شہر کا اٹھا کے تو وہ ڈالے گئے اور عوام بھی یقین کر لیتی تھی. میرا خیال ہے جو شروع کے 2 آپریشن ہیں اس میں تو عوام نے یقین نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں آپریشن سے چاہے 92 کا ہو چاہے وہ 97 کا ہو، ان دونوں آپریشن سے ایم کیو ایم مزید مضبوط ہوئی. ہاں یقین کرنے والی جو بات تھی وہ تھی ملک کے دوسرے حصوں میں کہ جناب کے پی کے میں لوگ یقین کر لیتے تھے، پنجاب میں خاص طور پہ جو ہے وہ لوگ یقین کر لیتے تھے کہ ہاں ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت ہوگی. اور میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ ایم کیو ایم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، میں ایم کیو ایم کو بالکل کوئی کلین چٹ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. ایم کیو ایم نے بھی کیا ہوگا غلط، بہت غلط کیا ہوگا، بہت لوگ مارے ہوں گے ایم کیو ایم نے، اس شہر سے بری بند لاشیں ملتی رہی ہیں، لیکن وہ سب جو ہے مجھے بظاہر ایکشن کا ری ایکشن نظر آتا. جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو اس کے بعد کوئی کہیں کھڑے ہو کے جو ہے نا کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو دیتا ہے. تو مجھے بیسیکلی جو وہ چیز نظر آتی. بہت بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب. ناظرین یہ تھے فہیم صدیقی، انہوں نے بتایا کہ منہاج قاضی
اس کیس کے اندر کس طریقے سے رہا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔